علی بھائی اگلا سوال ہے، قرآن حکیم میں جن مقامات پر خنزیر کے گوشت کی حرمت بیان ہوئی ہے وہیں پر گدھوں کے حرام ہونے کا بھی ذکر موجود ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان گدھوں کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں جبکہ دوسری طرف پاکستان میں گدھوں کا گوشت ہوٹلوں میں بڑے پیمانے پر کھلایا جا رہا ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں جی، شریعت کے دو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں، قرآن اور سنت۔ کسی مسلمان کا یہ دعویٰ نہیں ہے جو مسلمان ہے کہ دین کا ماخذ صرف قرآن ہے یا دین کا ماخذ صرف سنت ہے، دونوں کمبائنڈ فارم کے۔ کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ جی ہمیں دکھائیں کہ پلیز قرآن میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے، شرعی احکام بھی بیان کرتا ہے، لیکن کئی ایک تفصیلات سنت کے اندر آتی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کے بارے میں بارہا اس کو ریپیٹ کیا ہے، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر، سورۃ النحل کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، نمبر 1 بہتا ہوا لہو، ٹھیک ہے، نمبر 2 مردار، اور نمبر 3 خنزیر کا گوشت یعنی پگ سور کا گوشت، اور نمبر 4 وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو لیکن باقی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں، باقی ڈیٹیل تو پھر صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے تمام درندے بھی حرام فرمائے ہیں، چاہے وہ پرندوں میں سے ہوں چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں جن کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں۔ تو وہ ساری کیٹیگری، یعنی آپ چیل اس میں آ جائے گا، کوا اس میں آ جائے گا، یہاں پہ آپ ریچھ اس میں آ جائے گا، کتا اس میں آ جائے گا، یہ سارے کے سارے اس میں پوری کیٹیگری ڈیفائن کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرما دیا، اس سے پہلے پالتو گدھوں کا گوشت جائز تھا اسلام میں، بعد میں حرام کیا۔ میرا ایک ڈیٹیل کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے بھینس کے گوشت کے اوپر، گدھوں کے گوشت کے اوپر، مرغی کے اوپر، انڈے کے اوپر، گھوڑے کے اوپر۔ گھوڑا تو خیر حلال ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ گھوڑا حلال ہے، مرغی بھی حلال ہے، انڈا بھی حلال ہے، بھینس بھی حلال ہے۔ وہ کلپ آپ میرا دیکھ لیں تو اس میں میں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ تو قرآن پاک میں کسی چیز کی حرمت آنا ضروری نہیں ہے، سنت ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے، کئی چیزیں سنت سے ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، دونوں کو ملا کے چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ صرف یعنی گدھوں کو لے کے نہ بیٹھ جائیں، باقی بھی کئی شریعت کے احکام ہیں جو سنت سے پتہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت کریٹیکل چیزیں قرآن میں اللہ نے ایڈریس کی ہیں، لیکن قرآن کا مرکزی ٹاپک شریعت کے احکام نہیں ہے بلکہ مرکزی ٹاپک عقیدہ ہے۔ شریعت کے احکام جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے۔ اب پورے قرآن میں آپ کو حج کا طریقہ ایک مینیجبل فارم میں نہیں ملے گا، حج کا ایون مہینے نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دیا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو پتہ ہے۔ تو کس کو پتہ ہے؟ وہ سنت میں چل رہے تھے، سنت میں نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے چل رہے تھے، سنت ابراہیمی میں چل رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج چل رہا تھا نا، تو وہ سارے مشرکین عرب کو پتا تھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ ویسے تو ذوالحجہ میں جا کے حج ہو رہا ہوتا ہے نا، لیکن چونکہ لوگ اس وقت تو کوئی ایئر فلائٹس تو نہیں چلتی تھی، نہ بحری جہاز تھے، لوگ یعنی پیدل سفر کیا کرتے تھے، تو وہ رمضان، بعض لوگ رمضان سے بھی پہلے گھر سے نکل پڑتے تھے، بعض رمضان کے بعد نکلتے تھے، تب جا کے حج کے مہینے میں وہاں پہنچتے تھے۔ تو حج کے مہینے معلوم ہے، یعنی ان کا تو حج اسی وقت شروع ہو گیا نا جو چل پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سنت چل رہی تھی، سنت پہلے سے تھی، قرآن بعد میں آیا، قرآن نے سنت کو خود انڈورس کر دیا کہ بھی حج کے مہینے وہی ہیں جو سب کو پتہ ہے، لیکن کون سے ہیں نہیں بتایا۔ تو آپ کو یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، اس کی بجائے بتائیے میں نہیں بتا دیتا۔ وہ اس لیے کہ آپ کو سنت کی طرف دھکیلا گیا نا کہ سنت انڈیپینڈنٹ سورس ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو وہ احادیث کے اندر باقاعدہ اس کی حرمت موجود ہے۔ باقی آج کل بعض ماڈرن اسکالرز جو ہیں وہ یعنی گدھوں کے اوپر ترس کھاتے ہوئے جناب ان کے گوشت پکانے کی طرف ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ بلیوں کو بھی ترس کھانا شروع کرتے ہیں۔ بلی تو زیادہ معصوم ہوتی ہے گدھے سے۔ تو اس طرح حلال و حرام کا فیصلہ نہیں ہوگا، حلال و حرام کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ ٹھیک ہو گیا؟